ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جنہیں درود و سلام پڑھنا آتا ہے وہ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود و سلام تو بڑا آسان ہے لیکن آپ کے لیے مشکل ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان نے کیا خوب فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کو حضور کا صدقہ ملتا ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سٹیج پر جلوہ گر معززین علاقہ، علماء اہل سنت، قاری ممتاز احمد سعیدی صاحب، علامہ صدام حسین صاحب اور ہمارے بزرگ خوبصورت نقیب ماشاءاللہ بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور بلبل مدینہ علامہ قاری منور حسین قادری صاحب، بانی پروگرام جناب محترم عمر خطاب صاحب چیمہ مدذلہ، اللہ رب العزت تمام شرکاء محفل کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مستفید اور مستنیر فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور کا ذکر کرنا اور کرانا، سننا اور سنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سرکار کی بارگاہ اقدس میں جس کا انتخاب ہو جاتا ہے وہی حضور کی محفل میں آ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوتی ہے، ارے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نگاہ کرم لگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کی مولا، یہ کائنات، یہ دنیا آب و گل جس کی بہاریں ہم دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت آسمان جیسا شامیانہ سجایا، یہ زمین جیسا فرش بچھایا، یہ پہاڑ اور درخت، یہ آسمان و زمین، یہ حجر و شجر، یہ برگ و ثمر، یہ جن و بشر، یہ حور و ملک، یہ غلمان و رضوان، یہ کائنات کی رنگینیاں، کائنات کی رعنائیاں، کائنات کی بہاریں، یہ جگنوں کی چمک، یہ بجلی کی چمک، یہ بجلی کی دمک، یہ کائنات کی روشنیاں، رنگینیاں، یہ پھول، یہ پھل، یہ پتے، یہ کلیاں، مولا یہ ساری کائنات تو نے کیوں تخلیق فرمائی، اس کی وجہ تو بتا دے۔ فرمایا اے کائنات والوں، اس کائنات کو تخلیق کرنے کا سبب صرف ایک ہے
فخلقت الخلق، اے نور محمد، اے کائنات والو ایک نور تخلیق فرمایا ہے، وہ نور نور مصطفیٰ ہے، وہ نور نور محمدی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس پر تجلی حبی کا پرتاؤ ڈالا، نور مصطفیٰ تخلیق ہو گیا۔ فرما نور مصطفیٰ کو تخلیق کیوں کیا؟ مولا اس ساری کائنات نور مصطفیٰ کی وجہ سے تخلیق فرمائی، نور مصطفیٰ سبب تخلیق کائنات ٹھہرا، اس کی وجہ تو بتا دے۔ حدیث قدسی کی روح سے جواب ملتا ہے، لقد خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم منزلتك ومرتبتك وكرامتك وعزتك عندي۔ کائنات والو سنو، یہ زمین و زمان، یہ آسمان، یہ کائنات کی رنگینیاں، رعنائیاں، حجر و شجر، برگ و ثمر، شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری کائنات کو فرمایا کیوں بنایا اور مصطفیٰ کے نور کو کیوں بنایا؟ آؤ حدیث قدسی کی روشنی میں جواب ملتا ہے۔ سنو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، رب فرماتا ہے کائنات والوں مصطفیٰ کو بنایا اپنی ذات کے لیے، ساری کائنات کو بنایا مصطفیٰ کی نعت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت قبلہ مفتی طارق فرید درانی، حضور کے آنے کا سبب آپ نے سمجھا ہے؟ جو سمجھے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ چیمہ صاحب نے خوبصورت میلاد پاک کی محفل سجائی ہے۔ اس میلاد پاک کی محفل میں آنے کا ہمارا سبب اور آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ رب فرماتا ہے کائنات والوں مصطفیٰ کو بنایا اپنی ذات کے لیے، تمہیں بنایا مصطفیٰ کی نعت کے لیے، تمہیں بنایا مصطفیٰ کی نعت کے لیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے احادیث قدسیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کرو یار، دیکھو چیک کرو جلدی آؤ۔ مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن و سنت کی ترجمانی کی میرے امام نے، اس لیے فرماتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں تو حضور کی شان دکھائی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں حساب کتاب ہوگا، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ کی عظمت دکھائی جائے گی۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تو بڑا سرور آیا، میں آپ کو بھی وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، ہم میدان محشر بپا ہوگا، ہم کھا پی رہے ہوں گے، نأکلو و نشربو، کہاں؟ میدان محشر میں، میدان محشر میں ہم کھا پی رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ اکیلے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم 5 ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے ہوں گے؟ 5 ہوں گے۔ فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہم 5 ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ 5 کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں،
ہم پنجتن پاک کے محبین اور معتقدین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا ناکلو و نشربو، ارے لوگ حساب دیں گے پر پنجتن کے چاہنے والے وہاں حساب میں نہیں ہوں گے، وہاں دیدار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی دلی سبحان اللہ پھر بغیر سپیکر کے سبحان اللہ، بولو ذرا اونچی آواز نہ۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سبحان اللہ، ہم تو رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہے، مولا جہنم کی آگ ان پانچوں کے صدقے بجھ جائے، جہنم کی آگ ان پانچوں کے صدقے بجھ جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ حضرات گرامی، حضور کا میلاد ہر کوئی نہیں سجاتا، جس کے حصے میں، جی جس کی قسمت میں، جس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا وہی یار کے گن گاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سرکار کی حدیث پاک ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ بے شک، کثرت کے ساتھ میلاد کی محفلیں سجانا اور ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ بھی محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، محبت مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ ہم تو اس نظریے کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں، ارے حضور بیٹھے مدینے میں ہیں مگر مدینے میں بیٹھ کر اپنے ہر غلام کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، بے ہر شک، غلام سبحان کے باطن اللہ، کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ ہمارے ظاہر پر بھی ہے، میرے آقا کی نگاہ ہمارے باطن پر بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس لیے کہ حضور کا مقام تو ماوراء الورا ہے۔ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں سرکار کی نگاہ پاک پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی حضور کے علم پاک پر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب ہیں، جنگ بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں لائے گئے۔ حضور نے فرمایا بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ فدیہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس کی باری آئی حضور کے چچا کی، تو سرکار کے چچا کی جب باری آئی، انہوں نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ عرض کی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چچا ذرا سنبھل کر بولنا۔ چچا کہتا ہے اے محمد عربی، میں آپ کا چچا ہوں، آپ میرے بھتیجے ہیں، مگر میں سچ بتا رہا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا چچا آپ فدیہ میں کچھ نہیں دے سکتے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں؟ عرض کرتا ہے بھتیجے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا سنبھل کے بولنا چچا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ قریش مکہ کے ساتھ آتے ہوئے جب کوٹھڑی کے اندر میری چچی ام فضل کو ساتھ لے کر آپ جو سونا کوٹھڑی میں دفن کر کے آئے ہو وہ آپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ آئے آئے آئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، یا علی، زندہ باد، سبحان اللہ، اے چچا وہ سونا آپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ چچا کی آنکھ کھل گئی، حضور کی بارگاہ میں جھک گئے، کہنے لگے بھتیجے میں نے تیری نبوت کی نشانی کو پگوڑے کے اندر بھی دیکھ لیا تھا، مگر میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھتا تھا، آپ کی غلامی اختیار نہ کرتا تھا۔ یہ جو خاندانی تعصب تھا یہ میرے لیے شرم و عار کا باعث بنا رہا، آڑ اور رکاوٹ بنا رہا، مگر آج میں تیرا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، غلام بھی ہوتا ہوں۔ حضرت عباس نے حضور کا معجزہ دیکھا تو فوراً زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، سبحان اللہ، کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عباس نے جب حضور کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور حضرت عباس کو حضور نے فرمایا کہ چچا وہ جو سونا دفن کر کے آئے ہو آپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ آپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، میں نے کہا بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کلمہ بندہ پڑھ لے نبی کے کمال سے اور حضور کی شان سے جی چرائے، میں کہتا ہوں وہ امتی کیسا ہے؟ ارے حلالی بیٹا وہ ہے جو باپ کی شان سن کر خوش ہو جائے، اور حلالی امتی بھی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شان سن کر خوش ہو جائے۔
سبحان اللہ. حضرت عباس کو جو حضور نے بتایا، حضور بیٹھے بدر میں ہیں اور خبر مکہ کی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. خبر مکہ کی دے رہے ہیں. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ اچھا علم غیب کی کوئی تعریف بتائے. علم غیب ہوتا کیا ہے؟ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ جو نبی مکہ مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبریں دیتا ہے. پھر حضور نے فرمایا چچا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بات بتاؤں. اے میرا چچا، جب میں اپنی اماں آمینہ کے شکم میں تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتی تھی اور تقدیریں لکھتی تھی. اے میرا چچا، حاملین عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے وہ خدا کی تسبیح پڑھتے تھے. میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر عرش کے فرشتوں کی تسبیح بھی سنتا تھا، لوح پر چلنے والی قلم کی آواز بھی سنتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ میں نے کہا مصطفیٰ کے اس علم کا کمال ہے جو ماں کے پیٹ میں عطا ہوا. ارے اب مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اچھا اللہ. حضور کی ولادت ہوئی، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. یہ وہ امام جلال الدین سیوطی، ذرا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، آواز کھولنا پیارے بھائی، ٹھیک ہے؟ آواز کھولنا، آپ کے تعاون سے یہ نظام چلتا ہے. ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، اس کے لکھنے کی آواز کو سنتا تھا، لکھنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں. امام سیوطی کی بات کر رہا تھا. مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے اپنی کتاب النبراس کے اندر لکھا. امام سیوطی وہ ہے. انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا جنہیں 75 مرتبہ حضور کے چہرے والضحیٰ کا آمنے سامنے دیدار ہوا ہے. سبحان اللہ. آمنے سامنے براہ راست میرے مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کو دیکھا، وہ امام سیوطی. اور مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے لکھا جسے ایک بار حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ اس کے 9999 درجے بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا؟ 9999 درجے عام بندے پر دیدار مصطفیٰ کرنے والے کے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. امام سیوطی 75 مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کا زیارتی وہ کتاب میں لکھتا ہے. مولوی عبدالحی لکھنوی فرنگی محل والے نے لکھا، اور صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا، علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، اسقلانی نے لکھا، زرقانی نے لکھا. مواہب اللدن اٹھاؤ، ارشاد الساری، شرح بخاری اٹھاؤ، ان تمام محدثین نے لکھا لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اذنہ رضوان خازن الجنان ابشر یا محمد، ابشر یا محمد، ما کان لنبی علم الا وقد اعطیتہ فانت اکثرهم علما واکثرهم علما اکثرهم علما. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب میرے نبی کی ولادت ہوئی فرشتہ آیا جو جنت کا فرشتہ ہے جسے رضوان جنت کہا جاتا ہے. اس نے آ کر حضور کے کان مبارک میں کہا یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، رب نے آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر آئے ان کو رب نے جو جو کمالات عطا فرمائے تھے، جو جو معجزات عطا فرمائے تھے، جو جو علم عطا فرمایا تھا، جو جو کمال عطا فرمایا تھا. توجہ کرنا ذرا توجہ، یہ میرا نقطہ ضائع نہ جائے. آدم کا عیسیٰ سب انبیاء کے علوم و معارف جو رب نے ان کو کمال نبوت کے وقت عطا فرمائے تھے، اے کملی والے آقا محمد عربی، رب نے وہ سارے علوم آپ کو ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت عطا فرما دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کا کام حاجی صاحب آپ کر رہے ہیں، میں تو اپنا کام آپ کر رہا ہوں، لیکن ان کا کام آپ کر رہے ہیں. ان کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. میں نے کہا کتنا بڑا جملہ میں نے بولا مگر آپ نے چپ کر کے اسے ضائع کر دیا. آپ میرے جملے کے قاتل لوگوں نے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کے دل میں بات بٹھانا چاہتا ہوں، اتنے زیادہ حوالے میں نے دیے، یہ کوئی پانی کا قطرہ ہے جو گر جائے گا تو کوئی ضائع نہیں، کوئی بات نہیں. جی میں نے بڑے بڑے حوالے پیش کیے.
ولادت کے وقت میرے نبی کو تمام نبیوں کے علوم رب نے عطا کر دیے، تمام نبیوں کے علوم۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا آدم کا علم کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کل کائنات کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے، حتیٰ کہ اللہ نے پرچ پیالی کا نام بتا دیا، اللہ نے گھوڑے گدھے کا نام بتا دیا، اللہ نے حضرت آدم کو کرسی میز کا نام بتا دیا، جگ اور گلاس کا نام بتا دیا، بڑی چیز سے لے کر چھوٹی چیز تک ہر چیز کا نام حضرت آدم کو بتا دیا۔ اے قرآن بتا حضرت نوح کا علم کتنا تھا؟ حضرت نوح کے متعلق قرآن کہتا ہے اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں مولا میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے مگر انہوں نے مجھے نہیں مانا، صرف 8 سے 9 بندے مجھ پر ایمان لائے، اگر تو نے انہیں ایسے چھوڑ دیا ایسے چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں انہیں تباہ کر، انہیں تباہ کر، انہیں ہلاک کر۔ اگر تو نے ہلاک نہ کیا تو ان کی مائیں آگے اگر بچے جنم دیں گی وہ بچے مومن نہیں بنیں گے، کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی فاسق ہوگا، کوئی فاجر ہوگا۔ میں کہتا ہوں بچے پیدا نہیں ہوئے، ابھی کوئی ماں کے رحم میں ہے، کوئی باپ کی پشت میں ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے پیدا ہونے والا فاسق ہے، فاجر ہے یا کافر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایسے بات نہ پی جائیں، سبحان اللہ۔ بات سن لی ہے انہوں نے بات سن لی ہے، ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ۔ حضرت نوح کا علم پتا چلا آپ کو کہ ابھی کوئی ماں کے پیٹ میں، کوئی باپ کی پشت میں، میں نعرے نہیں لگوانا چاہتا، آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر حضور کے ایک کمال کو بھی سمجھ لائے بخشش کے لیے یہی بھی کافی ہے، سبحان اللہ، بخشش کے لیے یہی بھی۔ میں نے کہا حضور کی شان علم کو سمجھ جی۔ حضرت نوح جانتے ہیں ما فی الارحام کا علم، ما فی الاسلاب کا علم، ماں کے رحم میں جو بچہ ہے فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کون ہے اللہ کا نبی جانتا ہے۔ باپ کی پشت میں بشکل نطفہ جو بچہ موجود ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اے قرآن بتا حضرت ابراہیم کا علم کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم کو ساری زمینیں بھی دکھائیں، سارے آسمان بھی دکھائے۔ بولو نا ذرا، خان صاحب تشریف فرما ہے، آپ مدینہ منورہ گئے ہوں گے، میں حضور کے گنبد خضرا کا ذکر کروں، جالی ایسی ہے، حضور کے روزے کا گنبد ایسا ہے، اور مدینہ میں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ ہاں قبلہ خان صاحب جھومتے جائیں گے جھومتے جائیں گے، ارے جو مفتی صاحب بیان کر رہا ہے میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کوئی امریکہ گیا، کوئی لندن گیا، میں لندن کی بات کروں، امریکہ کی بات کروں، دیکھ کر آنے والا کہے گا جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں بات کروں مکہ کی، ہم جو حاجی صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ہاں مطاف اس طرح ہے، آب زمزم کا کنواں اس طرح ہے، ارے آب زمزم وہاں سے پیتے ہیں، حجر اسود وہاں ہے، حجر اسود کی شکل یہ ہے، وہ کہے گا میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ارے آپ جاتے ہو مکہ یا مدینہ یا کسی بھی ملک میں سیر کرنے کے لیے، سیاح کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے یہ فلاں مقام، یہ فلاں مقام، یہ فلاں مقام، اس کی تعریف یہ، اس کی تعریف یہ۔ میں نے کہا ابراہیم کو زمینیں دکھانے والا، آسمان دکھانے والا، ارے کوئی اور نہیں، خود پروردگار ہے، خود پروردگار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میری بات سمجھتے جانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اپنے بھائی یہودا کو، کہا میرا باپ رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم کر بیٹھا ہے، یا قریب ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، فرمایا یہ لے جاؤ میری قمیص میرے باپ کو دو تاکہ آنکھوں پر لگائے۔ اذهبوا بقمیصی هذا، میری یہ قمیص لے جاؤ تاکہ وہ آنکھوں پر لگائے، اس کی بینائی واپس آ جائے۔ یہودا آپ کا بڑا بیٹا یوسف کی قمیص مصر سے لے کر چلا ہے، حضرت یعقوب کنان میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف، ارے مجھے تو اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی وہ مصر میں ہے، ابھی وہ مصر میں ہے، مگر کنان میں بیٹھا یوسف، حضرت یعقوب کہتا ہے مجھے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
ارے اللہ والوں کی شان دیکھیں. اے یعقوب ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں. اے حضرت یعقوب توجہ کرنا توجہ. اے حضرت یعقوب ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں جب آپ کا بیٹا کنان کے کنویں میں تھا آپ کو پتہ ہی نہ چلا. آپ کو پتہ ہی نہ چلا. آپ کا بیٹا کنان کے کنویں میں تھا آپ کو پتہ ہی نہ چلا. اب یہودا مصر سے چلا ہے آپ کہتے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے وہ اللہ والے. یہ ہے وہ اللہ والے. لی مع اللہ وقت لا یسوفی ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرے نبی کی بارگاہ میں ارے جبرائیل بیٹھا بیٹھا چلا جاتا تھا. مصطفیٰ کی توجہ ہی نہ ہوتی تھی. کبھی حضرت صفیہ حضرت حفصہ حضرت زینب کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے. کبھی یہ عالم ہوتا جبریل کی خبر نہیں. کبھی بڑھیا ہاتھ پکڑتی ہے مدینے کی گلی میں بٹھا دیتی ہے محو گفتگو کر دیتی ہے. مصطفیٰ سنتا رہتا ہے. مصطفیٰ سنتا رہتا ہے. ارے یہ اللہ والوں کی شان ہے. ایسا وقت ہوتا ہے نہ کسی نبی کی گنجائش نہ رسول کی گنجائش نہ فرشتے کی گنجائش. فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے. فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے. اٹھاؤ سنن ترمذی کو حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں گئی جنت البقیع میں. رات کا وقت ہے. حضور دعا کر رہے ہیں. حضور کے کندھوں سے چادر سرک رہی ہے. حضور نے فرمایا من آتن آنے والا کون ہے. میں نے عرض کیا انا عائشہ. حضور نے فرمایا من عائشہ. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ میں نے کہا بنت ابی بکر صدیق عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. حضور نے فرمایا من ابو بکر. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ ابن ابی قحافہ وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے حضور نے فرمایا من ابو قحافہ. کون ابو قحافہ؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی. میں نے پھر سوال نہ کیا. حضور کہتے ہیں من عائشہ. کون عائشہ؟ من ابو بکر. کون ابو بکر؟ من ابو قحافہ. کون ابو قحافہ؟ اب لگتا ہے حضور فنا فی اللہ کے مقام پر ہے. حضور فنا فی اللہ ہے. انہماک استغراق کا یہ عالم کہ خدا کی ذات میں ایسے محو ہوئے کہ ما سوى اللہ کی خبر ہی نہیں. ما سوى اللہ کا پتہ ہی نہیں. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے بس میں نے کوئی اور سوال نہ کیا میں چپ ہو گئی. صوفیاء کہتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں جیسے سیدہ عائشہ نے کہا میں عائشہ. حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ اگر اسی مقام پر سیدہ عائشہ بھی پوچھ لیتی من انت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ کون؟ صوفیانہ بات سمجھو. صوفیاء کہتے ہیں اگر سیدہ عائشہ بھی کہتی من انت آپ کون وہ سارے عقدے حل ہو جاتے. اے نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں. من تنبودم تن من بودی اسی نے فرمایا نا ایک دی ہر دم سکھ ہے احدی او ہے احمدی او ہے مین دے اولے دلڑی موہے تیحان کریم فرید اران عشق اسادات دین ایمان. ایک دی ہر دم سکھ ہے جرا ایک کو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. آج مصطفیٰ فنا فی اللہ کے مقام پر ہے. دیکھو نا 40 کافر ہیں. حضور کے گھر کا پہرا دے رکھا ہے. سرکار نے علی سے فرمایا بستر پر سو جاؤ. علی نے چادر مصطفیٰ اوڑی بستر پر سو گئے. سرکار نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں. 40 کافر پہرا دے رہے ہیں حضور کے گھر کے باہر. سرکار باہر تشریف لائے مگر کچھ لوگ جب نکلتے ہیں تو برقع پہن کر. مرد ہوں تو برقع پہن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے عورت جا رہی ہے. او ہو مجاہد پہنتے برقع ہو. سبحان اللہ. کہلواتے مجاہد ہو پہنتے برقع ہو. میں نے کہا میرا نبی نکلا ہے نا یہ حق کی پہچان ہے سچ کی پہچان ہے یہ حق کی فتح ہے. میرے نبی باہر آئے 40 کافر 80 آنکھیں کوئی کافر نہ دیکھ سکا. گھر کا محاصرہ ہے. ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی ہے عتبہ بھی ہے شیبہ بھی ہے سارے کافر مگر کوئی نہ دیکھ سکا. 40 کافر. میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ہجرت کی رات ہے میرا نبی گھر سے باہر آیا کافر نہ دیکھ سکے گرفتار نہ کر سکے. حضور سیدھا چلے صدیق اکبر کے گھر. جب صدیق اکبر کے گھر پہنچے ابو بکر دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے. حالانکہ کوئی قاصد تو نہیں بھیجا تھا حضور نے
نے کوئی پیغام رساں تو نہیں بھیجا تھا؟ ابو بکر باہر کیسے کھڑے تھے؟ میر عبد الوحید بلگرامی لکھتا ہے، جس کی سبع سنابل شریف ہے، سبع سنابل شریف وہ کتاب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھی گئی ہے، نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھی گئی، سبع سنابل شریف۔ میر عبد الوحید بلگرامی وہ کہتا ہے ابو بکر باہر کھڑے تھے، حضور نے پوچھا ابو بکر تجھے کس نے بتایا کہ نبی آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، آئے اتنا چپ کر کے سننا ہے، آپ نے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ، میں جو نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تجھے کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ صدیق نے کہا آقا یار میرے گھر آئے اور پتہ بھی نہ چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار میرے گھر آئے اور پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کہا 40 کافر 80 آنکھیں، پر نبی نظر نہیں آیا، درمیان میں گزرتا چلا گیا، درمیان میں گزرتا چلا گیا، نبی نظر نہیں آیا۔ ابو بکر کا گال پتہ نہیں تیسری چوتھی گلی میں تھا، ابو بکر نے ظاہری آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، ابو بکر کو نظر آ گیا۔ کہتے ہیں نبی نظر نہیں آتے، تمہیں کیسے نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا پھر جانا میرے علی سے پوچھ نبی کیسے نظر آیا تھا جب تو نے کہا تھا اس صورت میں میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا۔ اے میرے علی کس صورت میں؟ وہ صورت دیکھی تھی تو کہا تھا اس صورت میں میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا۔ شیخ سعدی نے 3 مصرے بنا لیے، چوتھا مصرہ نہیں بن پا رہا، حضور نے دیدار کرایا، فرمایا سعدی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی آقا نعت لکھی ہے، چوتھا مصرہ نہیں بن پا رہا۔ چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھتے رہے اور مصرہ بھی پڑھتے رہے۔ ہاں کیا پڑھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، آخری بات کو کلوز کر رہا ہوں تاکہ جو بات میں نے کی مکمل ہو جائے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، قرآن عیسیٰ روح اللہ کا علم بتا، قرآن کہتا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں جو کھا کر آتے ہو بتاتا ہوں، جو گھر میں چھپا کر آتے ہو بتاتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت آدم کے پاس یہ تو چند نبیوں کا ذکر کیا نا میں نے، مگر بزرگ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوب ہما دارند تو تنہا داری۔ آدم تا عیسیٰ سارے کمالات مصطفیٰ میں موجود ہیں، مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ آدم کائنات کی چیزوں کے نام جانتا ہے، حضرت نوح ما فی الارحام کا ما فی الاسلاب کا علم جانتے ہیں۔ توجہ کرنا، اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ساری زمینوں کو جانتے ہیں، سارے آسمانوں کو جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب بیٹھتے کنان میں ہیں، خوشبو مصر سے سونگھ لیتے ہیں حضرت یوسف کی قمیص کی۔ حضرت عیسیٰ بیٹھتے اپنی خانقاہ میں ہیں، مگر اپنے مریدین کے، اپنے امتیوں کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں، پیٹ کی خبر بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ان نبیوں کے علم کا عالم ہے جو میرے نبی کے مقتدی ہیں، اور مقتدا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، مقتدا کے علم